یہ کوثر کاظمی صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں اور یہ کوئی بہت خوشحال صورتحال تو نہیں ہے، ایک بہت ہی غیر مطمئن سی اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو پریشان کن صورتحال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آسمہ، یقیناً جب کسی کی اس طرح کی موت کی خبر آتی ہے، خاص کر کسی سیاسی کارکن کی، تو افسوس ہوتا ہے، خاص اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، لیکن کیونکہ یہ حال ہی میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، یقیناً ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی، معاملات کیا تھے۔ باقی الیکشن کے اندر جس طریقے سے کہا گیا کہ پولنگ سٹیشن پہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے، یقین کریں گے بلیم کس کو کریں گے ہم؟ کیا اس میں کوئی پی ایم ایل این کا قصور ہے یا ہم پیپلز پارٹی کو بلیم گے؟ مطلب ان کا کسی کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے اس پہ۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ٹھہرا سکتے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن کی جہاں تک ہمیں خاص کر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میڈم چیف منسٹر کو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جا کے الیکشن مہم کی، تو این او سی کے ساتھ گئی نا وہاں پہ۔ این او سی کس نے دیا؟ این او سی لے کے باقاعدہ جو ایک قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچی ہیں۔ بسوں کے حوالے سے بات کی گئی، مطلب یہ الیکشن کے دن مگر یہ این او سی جو ہے یہ باقیوں کو تو نہیں ملتا، یہ این او سی نہیں کیوں نہیں ملتا؟ میں حال میں جس نے بھی اپلائی کیا اس کو ملا ہے۔ الیکشن کے اندر یہ پی ٹی آئی کو یہ نہیں ملا، یہ این او سی۔ الیکشن ایکٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ منسٹرز جا کر کیمپین نہیں کر سکتے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس سے فوراً وہ فائدہ پہنچائیں۔ ہاں، جو حکومت نے پاس کیے ہوئے پروجیکٹس ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے یا کام چل رہا ہے، ان کی بات کر سکتے ہیں، مگر یہاں بسوں کے حوالے سے بھی تنقید ہوتی ہے۔ دیکھیں پنجاب بسز جو ہے نا، یہ پری پول ریگنگ کا منہ بولتا تماچا ہے۔ دیکھیں، فلاح کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہو نا عوام کی تو اس پہ خوش ہو لیا کریں۔ اسی وقت یہ پنجاب نے پہلے نہیں کیا، آپ اس وقت کیوں نہیں بولے جب این ایف سی ایوارڈ کے اندر ہم 52% سے 48% پہ آتے ہیں، اپنا حصہ نہیں، میں پرانی بات کر رہا ہوں آپ، مطلب آپ وہ حصہ تمام صوبوں میں تقسیم کرتے ہیں، مطلب پنجاب بڑا بھائی ہو کے ہمیشہ قربانی کرے گی، تو کاکٹیل بن گیا۔ بڑا ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ چلے بسیں توفتاً وہاں پہ پہنچ چکی ہیں، الیکشن کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ فلاح کے جو کام ہوتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یہ سندھ کے اندر بھی کریں۔ نہیں مگر جب آپ کے پہلے مریض ہم علاج کر رہے ہیں، آپ کے اتنے مریض ہمارے یہاں علاج ہوتے ہیں، لیور کے، کڈنی کے، دل کے، وہ کافی۔ مسئلہ یہ ہے نا، آپا مجھے ٹوکتی ہے، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، مطلب میں بول بھی نہیں سکتا آگے سے۔ آسمہ، ایک منٹ، سوال سے پہلے بات پنجاب کی ہو رہی ہے نا، آپ کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری پنجاب یونیورسٹی کے اندر کوٹے پہ آئے ہوئے لوگ میرٹ کو دفن کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، انڈیا کے اندر وہ کاکروچ پارٹی نے کیا کیا، یہی معاملات تھے نا کہ بھائی جو میرٹ ہے، جو پیپر لیکس ہوتے ہیں، ان کے اوپر جنتا پارٹی کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، ہمارے کاکروچوں کو گمراہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی۔ ہم نے ان کے ہاتھوں میں قلم اور لیپ ٹاپ دے کے ان کو رائے راست پہ لگا دیا، مطلب کوشش کی گئی کہ ان کو رائے راست سے ہٹایا جا سکے۔ اب بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر، لیکن آپ کا نوجوان آپ کی سیاسی قیادت سے مایوس بھی ہو رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں۔ نہیں، اب یہ باتیں تو میڈیا والے کرتے ہیں نا، میڈیا والے کیسے؟ ہم تو گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بات مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف وہاں پہ جا کے اگر چند سوالات انہوں نے کر دیے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کارکردگی کا جواب، کارکردگی ہمارے پاس بسیں تھی، ہم نے دی، آپ کے پاس نہیں تھی، آپ نے نہیں دی۔ مگر کیا یہ پری پول ریگنگ میں نہیں آتا؟ کس طرح بھائی توفتاً آپ دے رہے ہیں وہاں پہ کسی کو جا کے؟ تحفے ہی دیے جاتے ہیں عوام کی فلاح کے حوالے سے۔ اگر اس کو آپ پری پول ریگنگ کہہ دیں، تحفہ کہہ دیں، نہیں، آپ وہاں پہ جا کے اناؤنس کر رہے ہیں ایک منصوبہ، عوام کو فائدہ کوثر کاظمی صاحب ایک منصوبہ وہاں پہ جا کے اناؤنس کر رہے ہیں اور الیکشن کے دوران کر رہے ہیں، اور کی سیاست تو چھوڑ دیے۔ نہیں دیکھیں، ابھی جتنی بھی اپنی تعریف کر لیں، اسکول سلیکٹ ہوا دانش اسکولز کے باوجود ورلڈ کمپٹیشن کے لیے سندھ کا گورنمنٹ۔ نہیں، یہ اچھی بات ہے نا، جہاں پہ اچھی بات ہوگی آپ وہاں پہ اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اب آپ یقین کریں کہ سرکاری اسکول کا ایک چلے ابھی میں نے گلیوں اور محلوں پہ گلیوں محلوں پہ آنے دیں، میں جیت جاؤں گا۔ بس ایک بات کہہ دوں، پھر آپ گلی محلہ گٹر سب میں چلے جائیے گا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کا جو سینیریو ہے، جو وہاں پہ جس کی بات کرنی ہے، وہ ایک بالکل الگ ہے۔ جب آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کا وہاں پہ مقابلہ ہے مقبوضہ کشمیر سے، تو آپ وہاں پہ بات کرنا چاہیے حق حاکمیت، حق کے روزگار اور حق کے
खुद इरादी, हक के खुद इरादियत, लेकिन आप फिर वहाँ पे सेंसिटिव इशू को नहीं छेड़ना चाहिए ना। हक के राय दही भी नहीं, आसमा वहाँ पे रोजगार और हक के मिल्कियत, ठीक है, ये थोड़ी कि मैं अपने सिंध का सदका उठा के भेज रही हूँ। हमें अपने आज़ाद कश्मीर को अपने मंशूर से ऐसे करना है कि उनका आदमी NEC में बैठे, अपने फाइनेंस, ठीक बात है, लेकिन इधर बैठे, लेकिन कारकर्दगी की शलापा, कारकर्दगी की तो बात होगी ना, कारकर्दगी का फैसला आवाम करेंगे ना। वो तो वो कर रहे हैं, आवाम को करने, लेकिन आपा मुझे अब एक मिनट दीजिएगा। देखिए आसमा, वहाँ पे जाके ना हसास नौयत के जो टॉपिक्स हैं ना, उनको अपनी सियासी तकरीरों से दूर रखें। आप वहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से बात कर रहे हैं, भाई वो नहीं, अच्छा उनको क्या बिजली नहीं मिली सस्ती, आटा नहीं मिला सस्ता, बाकी जितनी चीजें उनको दी गई, उनके तमाम 38-39 में से 38 मुतालबात उनके कबूल होते हैं। अब वो आपको कह रहे हैं कि जो महाजरीन जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो आबाद हुए हैं, उनको हक के राय दही ना दिया जाए, तो ये सेंसिटिव टॉपिक है ना। मैनिपुलेट होती है वो, इलेक्शन मैनिपुलेट होता है। नहीं, ये तो आपकी राय है ना, आपका इल्जाम है, ये इल्जाम है। उस इल्जाम को सामने रख के क्या हम उनका जो हक के राय दही है उसको मनसूख कर दें, खत्म कर दें? तोहफा नहीं भेजा जा सकता। अच्छा चले तोहफा नहीं गया, आप उस पे जाएं, कोर्ट पे केस कर दें आपा, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो चीज है ना, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे लैपटॉप का ऐलान करके आई है, वो जो उन्होंने कहा है वो करेंगे। 2021 तक कुछ नहीं भेजा। ठीक बात, मुझे हैरत है पंजाब की दीगर चीजों पे क्यों नहीं बोलती। NFC अवार्ड 52 से 48 हुआ, कहीं पंजाब ने गलत किया। चले एक सेकंड के लिए चुप रहे, 2016 से 2021 सैयद मोहम्मद अली साहब ये बताइए, ये जो आप आमिर महबूब साहब की बात सुन रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे कि भाई जॉइंट एक्शन कमेटी कलदम जो है उसके बाद और तहरीक इंसाफ के उसके बाद कोई लोग निकलेंगे नहीं। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि अब ये उनकी रिपोर्ट है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि जी लोग आ रहे हैं, दही इलाकों में टर्न आउट बहुत अच्छा था, यहाँ पे कुछ जगहों पे टर्न आउट कम रहा है। इसको आप किस तरह से एनालाइज करें? लेकिन 2-3 चीज़ें, पहले तो ये है कि मैं समझता हूँ जिस तरह भी बड़ी सिर हासिल भी गुफ्तगू भी हुई पाकिस्तान की 2 लीडिंग जो सियासी जमातें हैं, उससे मैं इसको एक मुस्बत पैराए में समझता हूँ, एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिहाज से भी, कि इसमें एक जोश है, एक वलवला है, एक पैशन है, एक, और ये जमहूरी रवायत का एक अच्छी बात है, ये कंस्ट्रक्टिव बात है कि आप जो है अपने वोटर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं उसको, और आप इंसेंटिव पे और परफॉर्मेंस पे और गवर्नेंस पे और डिलीवरी के ऊपर compete करते हैं। तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है और ये अच्छी बात है और ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। और देखिए, मैं 2 बातें कहूँगा। मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो है उसमें से बेशतर इलाका जो है ना वो पहाड़ी इलाका है। तो जिस तरह जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, लाहौर है, कराची है, वहाँ जिस तरह मुनज़्ज़म निज़ाम है, फौरी तौर पे आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में प्रीमेच्योर हमें एक अजम्पशन कायम करने से एहतराज़ बरतना चाहिए, अंदाज़े हैं और जो कि बहुत से मीडिया अनफॉर्चुनेटली इर्रिस्पॉन्सिबली करता है और उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि रूरल एरिया से, पहाड़ी इलाकों से रिजल्ट कलेक्ट होने में, आने में टाइम लगता है, तो हमें जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा भी करना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देखें, हमारा जो मशरकी हमसाया है, जिस तरह लास्ट ईयर उसको एक शिकस्त फास से 2-4 होना पड़ा बुनियादी मरसूस के बाद, तो वहाँ की हिकमत अमली में एक बुनियादी तब्दीली ये आई कि उनकी तस्वीराती क़यादत ने ये फ़ैसला किया कि अब हमने पाकिस्तान को रवायती पंजा आज़माई से तो हम नहीं सरनगू कर सकते, अब हमने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना है, ठीक बात, हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देनी है। तो ये उनकी 2 हिकमत अमली के अहम जुज़्व हैं। तो आज़ाद कश्मीर में भी को भी डिस्टेबलाइज़ करने की बहुत मुनज़्ज़म बात की गई, जो हमारे वज़ीर इत्तलात ने जिसका कल इंकशाफ भी किया सबूतों के साथ। तो मैं समझता हूँ ये जो एक मुस्बत तामीरी और जमहूरी रिवायत है, जिसके ज़रिए से हम सियासी अमल के ज़रिए, पुरअमन सियासी अमल के ज़रिए अपने मसाइल को समझने और हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बजाय इसके कि हम कानून को हाथ में लें, इंतशार का सहारा लें और तशद्दुद को इस्तेमाल करें अपने माहौल को मज़ीद ख़राब करने के लिए, तो ये अमन की जीत है, ये कश्मीर की जीत है, ये सियासी अमल जो है ये जमहूरियत की जीत है, जो कि पॉजिटिव है। उतनी अवामी नुमाइंदगी का हक जो है, देखिए हमारे कुछ सियासी कल्चर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक मुनफरिद हमारा सियासी कल्चर है, वो उसकी कुछ चीज़ें हैं
جس کو وقت گزرنے کے ساتھ اس میں زیادہ ذمہ داری، زیادہ ٹرانسپیرنسی، زیادہ اعتماد آئے گا. لیکن میں پر امید ہوں اور میں اس عمل پہ اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں نے پاکستان کی لیڈنگ جماعتوں کے اوپر اعتماد کیا ہے اور ان کو ووٹ بھی دیا ہے، اور وہ گورننس کے اوپر ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کمپیٹ کریں اور بہتر جماعت کا چناؤ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کو نہیں رکنا چاہیے، اور اپنے مسائل کو وہ پرامن سیاسی عمل کے ذریعے سے حل کرنا. بالکل. اب یہ جو مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے پاس ایک فارمولا ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دے. پی ایم ایل این کہتی ہے جی ہم نے یہ 12 مہاجرین والی سیٹوں کو ختم نہیں کرنا. مگر کہیں نہ کہیں تو اس مسئلے کا حل تب نکلے گا نا جب شفاف الیکشن ہوگا، وہ عوامی نمائندگی ہوگی. میں بریک لے لوں، پھر شیلا آپ کے پاس میں آتی ہوں. کوثر صاحب سے سوال کرتے ہیں، چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں. اور یہ الیکشن پاکستان کی سیاست کے لیے کتنا اہم ہے اور یہ کیوں اہم ہے، یہ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.